نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تمہارا سامنا کسی جماعت سے ہو جائے، کسی گروہ سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے، فَاثْبُتُوا تو پھر ثابت قدمی اختیار کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو سکو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو،
فتفشلوا، اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے، واصبروا، اور ڈٹے رہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ڈٹنے والوں کے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے امت مسلمہ کو بالعموم اور پاکستان کے مسلمانوں کو بالخصوص عجیب آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے کہ ایک طرف تو ہمارے دل دکھی ہیں اور ہر وقت اس فکر میں ہیں کہ کون سا لمحہ ہو کہ ہم اہل غزہ کی مدد کر سکیں، کیسے ممکن ہو کہ ہم اہل غزہ کی مدد کر سکیں، ان کے اوپر جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اور جتنا ان کا قتل عام ہو رہا ہے اور جس طرح سے ان کی نسلیں مٹائی جا رہی ہیں، اس پر پوری امت مسلمہ کی اور خاص طور پر 57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کی جو خاموشی ہے، یہ بڑا ہی دکھی کر دینے والا مرحلہ ہے۔ ہم اس مرحلے پر صرف چیخو پکار کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں کر سکتے ہیں، چند اقدامات کر کے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ اپنے نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ایسے بعض اقدامات کر کے ان کو معاشی طور پر کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، علاوہ ازیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ بے بسی ہے کہ بڑھتی چلی جاتی، اور امت مسلمہ کی غیرت ہے کہ لگتا ہے سوئی ہوئی ہے۔ بہت بڑے بڑے جلسے، بہت بڑی بڑی ریلیاں مسلمانوں کے ملکوں میں بھی اور غیر مسلموں کے ملکوں میں بھی فلسطینیوں کے حق میں اور اہل غزہ کے حق میں نکالی گئی، بہت ساری تقریریں، بہت سارے جمعے ان کے حق میں پڑھائے گئے اور پڑھے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جتنا کچھ ہم نے اپنی بے بسی کے باوجود جتنا کچھ ہم کر سکتے تھے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، وگرنہ سوال بہت اہم ہے اور قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ جس وقت اہل غزہ کا قتل عام ہو رہا تھا اس وقت تم کہاں تھے اور تم کیا کر رہے تھے؟ کیا تمہارے گلے سے آواز نکلتی تھی؟ کیا تمہارے ہاتھوں میں قدموں میں طاقت تھی؟ تو تم نے اپنا کردار کیوں ادا نہیں کیا؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو اور ہمارے حکمرانوں کو اور عوام کو، سب کو ہونا، اور صرف پاکستان کے حکمرانوں کو نہیں، ساری اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو یہ سوال ہونا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے ان کی مجبوریاں ان کو پتا ہو، ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار رکھیں۔ اللہ نے سوال کرنا ہے، اور جس کی جتنی طاقت ہے، جس کا جتنا اختیار ہے، اس کے مطابق سوال ضرور ہو۔ ادھر سے ہم دکھی ہیں اس صورتحال سے، اور قرآن کی آیت جھنجھوڑ رہی ہے ہم سب کو، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اب قتال نہیں کرتے۔ اور یہ سوال ہے اللہ کا، اور یہ قیامت والے دن اس کا جواب ہم سب کو دینا پڑے گا۔ تو اس دکھ کے عالم میں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، ہمارا ازلی دشمن، اس نے ایک مہم کر ڈالی، خود ساختہ ایک ڈرامہ کر کے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، خبریں آپ نے پڑھ لی ہوں گی،
پہلگام ایک علاقہ ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور وہ علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پہ کوئی سڑک نہیں جاتی، کوئی بس کار پہنچ نہیں سکتی، کوئی سواری نہیں پہنچتی۔ اگر بعض لوگوں نے ہمارے ملک کا ایک علاقہ ہمارے ناردرن ایریاز میں فیری میڈوز، اگر کسی نے وہ دیکھا ہے تو بالکل اس کے قریب قریب وہ علاقہ ہے، سیرگاہ ہے پہلگام، کہ وہاں پہ یا پیدل جایا جا سکتا ہے یا گھوڑوں وغیرہ پہ جایا جا سکتا ہے، کوئی کچھ فاصلہ جیپوں پہ کور ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد گھوڑے ہیں یا پیدل ہے، پھر جا کے وہ علاقہ آتا ہے۔ سڑک کوئی ایسی نہیں جاتی کہ میں جہاں پہ گاڑیاں جا سکیں۔ وہاں پہ ایک واقعہ ہوا، اور واقعہ کیا ہوا کہ کچھ سیاح مار دیے گئے، اور سیاح جو ہیں سیر کرنے والے کچھ لوگ، اور ان میں سے زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ انڈیا کے لوگوں کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دو کچھ اور ملک کے تھے، اس میں سے ایک اسرائیلی کا کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی تھا، واللہ اعلم۔ بہرحال جس نے بھی ان کو مارا، جس نے بھی یہ کارروائی کی، لیکن انڈیا کے سارے میڈیا نے اور انڈیا کی حکومت نے فوراً پاکستان کے اوپر الزام لگانا شروع کر، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ پہلے تحقیقات کی جاتی، پتہ کیا جاتا کہ یہ کون لوگ، اور ویسے بھی جب علاقہ ایسا ہو کہ جہاں پہ کوئی سڑک نہیں جاتی تو وہاں پہ فرار ہونے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، جلدی سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ 8 دہشت گرد تھے جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے، تو اگر میلوں تک کسی گاڑی کا راستہ نہیں ہے تو فوری طور پر علاقہ کارڈن آف کر کے ان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی کہ ان کو گرفتار نہ کیا جا سکتا، لہذا ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، ان کی طرف توجہ نہیں دی گئی، بس فوراً پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا گیا، اور فوراً پاکستان کے اوپر الزام لگا کے چند فیصلے کر لیے گئے کہ ہم پاکستان کے جتنے شہری ہمارے انڈیا کے اندر ہیں ان کو یہاں سے ملک بدر کرتے ہیں کہ فوراً ہمارا ملک چھوڑ جائیں، اور پھر ہم سندھ طاس معاہدہ جو ایک پانی کا معاہدہ ہے ہم اس کو بھی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ حاضل قیاس مختلف چیزیں انہوں نے کر ڈالے، جیسے پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک پاکستان کے خلاف ان کو صرف کوئی بنیاد چاہیے تھی، اور وہ بنیاد خود ہی پیدا کی اور خود ہی پیدا کر کے پاکستان کے خلاف چند اقدامات کا اعلان کر۔ اب ظاہر ہے اس صورتحال میں پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ بھی کوئی مختلف نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ پاکستان نے بھی اعلان کیا کہ سارے جو انڈیا کے شہری ہیں وہ یہاں سے چھوڑ جائیں، اور پاکستان نے بھی اعلان کیا کہ ہم بھی شملہ معاہدہ جو ہے وہ نہیں مانتے اور ہم بھی اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور پاکستان اگر ابھی انہوں نے اعلان نہیں کیا، لیکن اگر پاکستان شملہ معاہدے کے ختم کرنے کا اعلان کرتے تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی جو درمیانی لائن ہے، لائن آف کنٹرول، اس کو ہم نہیں مانتے، پھر اپنی فوج کے ذریعے سے ہم کارروائی کر سکتے ہیں۔ بہرحال بات ادھر کی ہو یا بات ادھر کی ہو، دونوں صورتوں میں یہ اعلان جنگ ہے، اور جنگ کا اعلان جب ہوتا ہے تو ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر دیکھا کہ جتنے عوام پاکستان اس کے اوپر اپنا رد عمل دے رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے لوگوں کو خوشی چڑھی ہوئی ہے کہ جنگ ہونے والی، اور لوگ جو ہیں وہ یوں ایسی ایسی پوسٹیں لگا رہے ہیں کہ جنگ ہوگی تو ہم یوں کر دیں گے، جنگ ہوگی تو ہم یوں کر دیں گے۔ اب ظاہر ہے جنگ جب ہوتی ہے تو پھر فیس بک پہ یوں نہیں ہوتا، پھر عملاً میدان جنگ میں لڑنا پڑتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کو تم عام چیز نہ سمجھو اور کبھی جنگ کی تمنا نہ کرو۔ اللہ اکبر، لا تتمنوا لقاء العدو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہونا یعنی جنگ ہونے کا کبھی اللہ سے دعا نہ کرو اور نہ کبھی تمنا کرو، خواہش کرو کہ ہماری جنگ ہو، اس لیے کہ جنگ جو ہے
وہ بڑی خوفناک چیز ہے، نسلیں ملیا بیٹ کر چھوڑتی ہے، ملک نہیں چھوڑتی، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ملکہ سبا تھی نا سورہ نمل کے اندر جس کا ذکر آتا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف خط لکھا تھا، تو اس نے جب اپنے ارکان دولت سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم اعلان جنگ کر دیتے۔ تو وہ بڑی زیرک خاتون تھی، اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ نے اس کے الفاظ قرآن میں نقل کیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے جب جنگیں ہوتی ہیں تو اس وقت بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، افسدو، ایک بڑا لمبا چوڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جو اس کی نسلیں ہیں ساری تلپٹ ہو جاتی ہے، انقلاب آ جاتے ہیں، نیچے والے اوپر آ جاتے ہیں، اوپر والے نیچے آ جاتے ہیں، حالات اس قدر خراب ہو جاتے ہیں۔ لہذا جنگ کی نہ تمنا کرنی ہے، نہ جنگ کی طرف جانے کے لیے خواہش کا اظہار کرنا، اور اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو روکنا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مڈ بھیڑ ہو جانے کی کبھی تمنا نہ کرو۔ اور ساتھ فرمایا وَاسْأَلُوا الْعَافِيَةَ، یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر، وَاسْأَلُوا الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت مانگا کرو، دشمن سے جنگ ہونے کی خواہش نہ کیا اور اللہ سے عافیت مانگ۔ مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے پھر عافیت نہیں رہتی، عافیت اس وقت ہوتی ہے جب جنگ نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے آمنا سامنا ہونے کی تمنا نہ کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اور اللہ سے عافیت مانگا کرو، عافیت مانگا۔ اس کا مطلب ہے جب جنگ ہوتی ہے تو پھر عافیت نہیں ہوتی، جنگ کے اندر عافیت نہیں۔ اللہ، ہاں اگر پھر بھی تمہاری خواہش کے بغیر، اور میں نے یہ پہلے بھی کئی دفعہ بات عرض کی ہے کہ اسلام کی پالیسی جنگ کی ہے ہی نہیں، اسلام کی جو جنرل پالیسی ہے، جو عام حکمت عملی ہے، وہ جنگ لڑنے کی نہیں ہے۔ اسلام کی پالیسی تو یہ ہے کہ جنگ کی تیاری رکھو، جنگ کی تیاری پالیسی ہے، جنگ کی تیاری رکھنا یہ حکمت عملی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جتنی بھی طاقت ہے اس کو تیار رکھو، بندوقیں ہیں تو ان کو تیار رکھو، ٹینک ہے تو ان کو تیار رکھو، ایٹم بم ہے تو اس کو بھی تیل شیل پال کے رکھو، اس کو بھی تیار رکھو۔ کس لیے تیار رکھو؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تیار رکھو گے تو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن دبک کے بیٹھے رہے، وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے، تاکہ جنگ نہ ہو، کیونکہ جنگ اسلام کی پالیسی نہیں۔ اور عین میدان جنگ میں جب لڑائی شروع ہو جائے اور لڑائی ہونے لگے، جنگ ہو جائے، اور عین میدان جنگ میں وہ اگر صلح کا پیغام بھیج دے، قرآن کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ جنگ کے عین دوران آپ کو صلح کی طرف آمادگی کا اظہار کریں، فَجْنَحْ لَهَا، آپ ان کی صلح کے پیغام پر فوراً صلح کر لیں، فوراً صلح کر لیں۔ کیوں؟ جنگ ختم ہوتی ہے، جس طریقے سے جنگ ختم ہوتی ہے کر لیں، فَجْنَحْ لَهَا، آپ بھی جنگ کی، آپ بھی صلح کی طرف آمادگی کا اظہار کریں۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو جنگ کی صلح ہے عین میدان جنگ میں، وہ کوئی دھوکہ بھی ہو سکتی ہے کہ صلح دھوکے کی وجہ سے کر رہے ہوں، ان کے دل میں کوئی اور بات ہو اور مسلمانوں کو کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہو، یہ بھی ہو سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ آپ کو دھوکہ بھی دینا چاہے نا صلح کی وجہ سے، اگر وہ دھوکہ بھی دینا چاہے صلح کے نام پر،
تو آپ نے صلح پھر بھی قبول کر لینی ہے. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر ان میں کوئی دھوکے کا عنصر شامل ہے تو تمہیں تمہارا اللہ کافی ہو جائے گا، تمہارا اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا، صلح کر لے. لہذا جو عمومی بات ہے وہ جنگ کی پالیسی جو اسلام کی ہے وہ جنگ لڑنے کی نہیں ہے، جنگ کی تیاری رکھنے کی، تاکہ آپ کا ایٹم بم ان کو ڈراتا رہے، تاکہ آپ کے ایٹم بم کی وجہ سے ان کو جرأت نہ ہو. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، وہ دبک کے بیٹھے رہیں کہ ان کے پاس آئے گا تو پھر یہ بم چلا دیں گے. اور یہ بڑا معروف واقعہ ہے، پہلے بھی آپ نے سنا ہوا ہوگا، کسی صحافی نے لکھا تھا کہ جب ضیاء الحق ہوتا تھا اس وقت ابھی پاکستان نے اعلان نہیں کیا تھا کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے. تو اس وقت ضیاء الحق جو ہے وہ عین جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، فوجیں ڈپلائے ہوئی تھی بارڈروں کے اوپر، اور لگتا تھا کسی بھی وقت پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو جائے گی. ادھر سے کوئی کرکٹ میچ ہو رہا تھا تو ضیاء الحق کرکٹ میچ دیکھنے وہاں چلا گیا، جو بعد میں کرکٹ ڈپلومیسی کے نام سے بھی بڑا مشہور ہوا. بہرحال وہ کرکٹ کا میچ دیکھنے چلا گیا. تو یہ جو انٹرنیشنل پروٹوکول ہوتا ہے اس کے تحت وہاں چونکہ یہ صدر ہمارا جا رہا تھا تو وہاں کے وزیر اعظم کو استقبال بھی کرنا پڑا اور الوداع بھی کہنا پڑا. وزیر اعظم وہاں کا راجیو گاندھی تھا. تو اس نے ضیاء الحق نے واپسی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے اس کو ایک طرف لے جا کے کوئی بات کی، اور اکیلے میں دونوں نے بات کی، اور بات کرنے کے بعد واپس ہی جہاز میں بیٹھ گیا. تو جو صحافی ساتھ تھے انہوں نے جہاز میں بیٹھتے ہی پوچھا کہ کیا بنے گا، اب جنگ ہوگی نہیں ہوگی، کیا مسئلہ ہوگا؟ تو ضیاء الحق نے کہا جنگ نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ جنگ اب کیوں نہیں ہوگی، فوجیں تو ڈپلائے ہوئے ہی ہیں، کسی بھی وقت ہو سکتی، تو جنگ کیوں نہیں ہوگی؟ تو ضیاء الحق نے کہا کہ میں نے اس سے کہا تھا، راجیو گاندھی سے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس ایٹم بم ہے؟ انہوں نے کہا تھا ہاں ہے. تو میں نے پوچھا کہ اگر جنگ ہوئی تو ایٹم بم چلاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں چلائیں گے. تو ضیاء الحق کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم ایٹم بم چلا دیں گے، ہمارے پاس ہے. تو ہم نے چلانے کے لیے رکھا ہے، ہم نے اس کو صرف دکھانے کے لیے نہیں رکھا، ہم نے چلانے کے لیے رکھا ہے، اور اگر جنگ ہوئی تو ہم چلا دیں گے. تو یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایٹم بم چلا دیں گے، اب اس کو پورا اعتماد ہے کہ اب جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے ہو. لہذا پالیسی رکھو، جنگ کی تیاری رکھو، اپنا ایٹم بم بھی تیار رکھو، فوجیں بھی تیار رکھو، لیکن جنگ کی تمنا نہ کرو. لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی بھی جنگ کی تمنا نہ کرو. واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور عافیت رکھے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سارے بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. اللہ سے عافیت مانگا کرو، جنگ کی تمنا نہ کیا. لیکن فَإِذَا لَقِيتُمْ یا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، جب کبھی کوئی ایسی صورتحال تمہارا دشمن پیدا کر دے کہ آمنا سامنا ہو ہی جائے. آمنا سامنا کیوں ہوتا ہے؟ 3 وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا کہ یہ 3 مقامات فرضیت ہے کہ جب قتال فرض ہو جاتا ہے. قرآن میں 3 مقامات فرضیت ہے جب قتال فرض ہو جاتا ہے. اس میں نزول کے اعتبار سے جو پہلی آیت ہے وہ سورہ حج کی آیت نمبر 39، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن کے اوپر کفار ظلم کرتے ان کو اجازت ہے کہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے. لہذا اگر کہیں ظالم جابر کافر آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہوں تو اجازت ہے لڑنے کی. اور دوسرا مقام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190، جہاں اللہ کریم نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑتے ہیں تم ان کے خلاف لڑو.
مطلب کیا کہ اگر کوئی حملہ ہی کر دے، اگر کوئی آپ کو بیٹھے ہوئے آ کے چھیڑنا شروع کر دے اور چھیڑ چھاڑ شروع کر دے، پھر ڈٹ جاؤ، پھر ان کے خلاف پوری لڑائی لڑو۔ اور تیسری صورت ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 جو میں نے شروع میں بھی عرض کیا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ قریبی بستی سے تمہیں چیخوں کی آواز آ رہی، چیخیں سنائی دے رہی ہو، کمزور مردوں کی، کمزور عورتوں کی، کمزور بچوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہوں کہ ہماری بستی کے لوگ ظالم ہو گئے ہیں، وہ ہمارے پر ظلم ڈھا رہے ہیں، تو اللہ پوچھتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب بھی تمہارے پاس کیا بہانہ باقی رہ گیا ہے کہ اب تم کیوں نہیں لڑتے؟ یہ تین مقامات فرضیت، گویا وہ ظلم کریں لڑائی اجازت ہے، وہ حملہ کریں لڑائی لڑتی ہے، وہ قریبی مسلمانوں کی بستی پر ظلم کریں، چاہے وہ کشمیر کی بستی ہو، چاہے وہ غزہ کی بستی ہو، چاہے وہ فلسطین کی بستی ہو، وہ دنیا میں کوئی بستی ہو، اس گلوبل ویلیج کے اندر، اس عالمگیر بستی کے اندر اگر تمہیں ہر سیکنڈ میں چیخیں سنائی دے رہی ہیں تو قتال تو فرض۔ ابھی پچھلے دنوں کسی عالم دین نے یہ بات کہہ دی کہ قتال فرض ہے، انہوں نے لفظ قتال بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اس پر بڑی ہاہاکار مچی، بہت سارے لوگوں نے بہت شور مچایا۔ او بھائی، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تمہیں کسی مفتی صاحب کی بات پر یقین نہیں آتا، اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن سوال کر رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں موت کیا پڑی ہے کہ اب تم قتال نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ تو اس کا جواب تیار رکھو، نہیں لڑنا نہ لڑو، نہیں قتال کرنا نہ کرو، لیکن مفتی صاحب کے دیے ہوئے فتوے پر مذاق تو نہ اڑاؤ۔ کسی نے اگر فتویٰ دیا ہے تو انہوں نے قرآن سے فتویٰ دیا ہے۔ بہرحال یہ تین صورتیں ہیں جب قتال فرض ہو جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ پوری حدیث اس طرح سے ہے، فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے کبھی بھی آمنا سامنا ہونے کی دعا نہ کریں، واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگے، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اگر کبھی مڈ بھیڑ ہو ہی جائے، اگر کہیں آمنا سامنا ہو ہی جائے، کیسے؟ وہ ظلم کر رہے ہیں تو سامنا ہو جائے، وہ قریبی بستی پر ظلم کر رہے ہیں تو سامنا ہو جائے، یا وہ حملہ اگر ہو جائے تو سامنا ہو جائے۔ اگر سامنا ہو بھی جائے فَاصْبِرُوا، تو پھر ڈٹ جاؤ، پھر پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر کوئی شخص میدان جنگ سے دشمنوں کے خلاف آمنا سامنا ہو گیا، پھر کوئی شخص اگر میدان جنگ سے فرار ہو جائے تو فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، پھر کوئی گنجائش نہیں ہے پیچھے ہٹنے کی۔ پھر اس صورت میں ہمارے فیس بک کی مجاہدین ہو، یا ہمارے عوام الناس ہو، یا ہماری فوج ہو، ہم سب کو ایک جان ہو کے لڑنا پڑے گا، کوئی دوسری گنجائش نہیں۔ پھر آپس کے جھگڑے ختم کرو۔ اللہ قرآن میں اصول بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری جنگی ہو جائے کسی سے، لڑائی شروع ہی ہو جائے، فاثبتوا، تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر تم کمزور ہو تو، تمہارے پاس طاقت ہے تو، کوئی لڑنے کی سکت ہے تو، پھر تم نے لڑنا ہے اللہ کے راستے میں۔ اور اگر تم لڑے فی سبیل اللہ، تمہاری نیتیں ٹھیک ہیں، تمہارا اخلاص ٹھیک ہے، تم نے خالص اللہ کے لیے لڑنا ہے اور لڑے اللہ کے لیے، اللہ نے سورہ نساء کے اندر خوشخبری سنا دی، اگر تم لڑے اللہ کے لیے، اللہ اکبر،
وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لڑا اللہ کے لیے ہو، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، وہ قتل ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یا وہ غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں فرق ہی کوئی نہیں ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو اجر عظیم عطا فرما دیں۔ قتل ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، شرط یہ ہے کہ لڑا اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے لڑنا، یہ جو سرحدوں کی حفاظت ہے نا، سرحدوں کی حفاظت، یہ اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یہ اپنی شان و شوکت کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ یہ اخلاص ہماری فوجوں کو بھی عطا فرمائے، ہمارے عوام الناس کو بھی یہ اخلاص عطا فرمائے کہ ہم جو لڑے تو فی سبیل اللہ لڑے، ہماری فوج لڑے تو فی سبیل اللہ لڑے، ہم سب ایک ہو کے لڑے۔ قرآن کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ پھر آپس کے جھگڑے چھوڑ دو، ہم بعد میں لڑ لیں گے۔ پاکستان قائم ہے تو ہمارے جھگڑے قائم ہیں، پاکستان نہ رہا تو ہمارے جھگڑے کہاں رہیں گے؟ آپ پوری حفاظت کے لیے سارے کے سارے ڈٹ جاؤ، آپس کا اختلاف نہ کرو۔ اگر آپس میں پھر بھی اختلاف رہا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تم بزدل ہو جاؤ گے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ لہذا جنگ ہو جائے تو وَاصْبِرُوا، ڈٹ جاؤ، ان اللہ مع الصابرین، جو اللہ کے راستے میں ڈٹ جاتا ہے اللہ ان کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شہید ہے نا، شہید کی ایک صرف یہ قسم نہیں ہے کہ جو میدان جہاد میں جا کے لڑے، وہ میدان میں لڑے اور وہ شہید ہو جائے، صرف وہ شہید نہیں۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید۔ ومن قتل دون عرضہ فہو شہید، جو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے مارا گیا وہ بھی شہید۔ ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید۔ ومن قتل دون دینہ فہو شہید، جو اپنا دین بچانے کے لیے مارا گیا وہ بھی شہید۔ ومن قتل دون دمہ فہو شہید، جو اپنی جان بچانے کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا وہ بھی شہید۔ لہذا یہ جو ٹکرانا ہے نا، یہ سوچ سمجھ کے ٹکرانا ہے، اللہ سے اخلاص مانگ کے ٹکرانا ہے، خالص اللہ کے لیے ہو کے ٹکرانا ہے۔ اور پھر جب خالص اللہ کے لیے ہو گئے تو اس پہرے کا آج ہمارے جو پاک فوج کے جو جوان سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہیں، اگر جنگ ہوئی تو ہراول دستہ وہی ہوں گے، وہ جو پہرا دے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا اجر بتایا ہے؟ کم از کم 5 احادیث ہیں مختلف قسم کی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال کے طور پر آپ نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں پہرا دینا، رستہ اللہ کا ہو فی سبیل اللہ، معاملہ کفر اور اسلام کا ہو، اور کوئی شخص اللہ کے رستے میں اپنی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے راتوں کو کھڑا ہو، فرمایا خیر، اگر وہ رباط یوم فی سبیل اللہ، ایک دن کا پہرا، ساری زندگی کا پہرا نہیں، ایک دن کا پہرا، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب سے بہتر اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط کرتا ہے، ایک دن کا پہرا دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا جو شخص ایک دن کا پہرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتا ہے کہ اس نے زندگی میں جو بھی عمل کیا ہوتا ہے اس کا صدقہ جاریہ بن کے وہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو قیامت کی گھبراہٹ سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ اس طرح کی دیگر حدیث بھی موجود ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں، عینان لا تمسہم النار،
دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو آگ نہیں چھو سکتی. ایک آنکھ وہ بکت من خشیت اللہ، اکیلا بیٹھا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے رعب سے، اللہ کی عظمت کی رعب سے اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکتا ہے اور گال سے لڑک کر نیچے گر جاتا ہے. جو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے جو رویا اکیلا بیٹھ کے، فرمایا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. اور دوسری آنکھ وہ جو اللہ کے راستے میں باتت فی سبیل اللہ، باتت و تحرس فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جاگتی رہی اور اس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا. یہ جتنی بھی اس طرح کی حدیث ہے اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت انس بن ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں گئے، آپ نے ان سے کہا پہرا دو، ان کو بتایا کہ اس طرح گھاٹی پہ چڑھ جاؤ، خیال رکھنا، اوپر چلے جانا. چلے گئے، اوپر دیکھتے رہے. صبح ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. آپ نے پوچھا کسی نے دیکھا ہمارا سوار کدھر گیا؟ لوگوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں چل رہا وہ کدھر گیا. نماز پڑھنے کے بعد وہ آ گئے. پوچھا انس کس طرح پہرا دیا ہے؟ کیا ساری رات گھوڑے کے اوپر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف رفع حاجت کے لیے نیچے اترا ہوں یا نماز پڑھنے کے لیے نیچے اترا ہوں، وگرنہ میں نیچے نہیں اترا، میں گھوڑے پر ہی سوار رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد اوجبت، تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی. اور فرمایا آج کے بعد تو اگر کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تجھے تیرا کوئی برا عمل نقصان ہی نہیں دے گا. یہ ایک رات پہرا دینے کی، اللہ کے راستے میں پہرا دینے کا اتنا اجر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لہذا عافیت مانگی اللہ سے، لیکن جنگ ہو جائے تو سب ایک مٹھی بن جائیے، سب متحد ہو جائیے اور اس لیے لڑیے کہ ہم نے یہ پاکستان اللہ کے نام پر لیا تھا، لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا تھا. ہم نے بہت غلطیاں کی، ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی، ہم سے بہت گناہ ہوئے. اللہ تو ہمیں مہلت عطا فرما، ہم وہ غلطیوں کا بھی ازالہ کریں گے، ہم اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو خالص اللہ کے دین کے لیے زندگی اور خالص اللہ کے دین کے لیے موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.